إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آیات کی تلاوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہمارا موضوع کیا ہے. بڑا حساس موضوع ہے اور زندگی میں کبھی نہ کبھی تقریباً ہر شادی شدہ شخص کا اس کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے. جس نے دی نہیں دینے کا سوچا ضرور ہوگا. اور جتنا حساس یہ معاملہ ہے اس کے بارے میں جتنی معلومات ہمیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس کے وبال کے بارے میں اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں سرے سے پتہ نہیں. گاڑی کی جب ہم تعلیم کرتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کی بریک فیل ہو جائے تو گیئر ایکس کیسے کرنا ہے. شادی کا کوئی گیئر ایکس ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگر فیل ہو جائے تو پھر اس معاملے سے نکلنا کیسے, زندگی کی اس گاڑی کو کیسے روکنا ہے. پھر اس میں ماں باپ کا بھی تھوڑا سا قصور ہے, اولاد کا بھی ہے, ہمارے علماء کا بھی ہے کہ وہ معاملات جو زندگی کے لازمی حصے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. جسے نکاح کے بارے میں پتہ اسے طلاق کے بارے میں لازماً پتہ ہونا چاہیے. اب یہ جو طلاق ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ انتہائی مجبوری کی حالت میں ایک کیا جانے والا آپریشن ہے.
یعنی انتہائی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی عضو کو بدن سے الگ کرنا ہو تو اس کے لیے فیصلہ ایک ڈاکٹر نہیں کرتا، پورا بورڈ بیٹھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گردہ نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے، نکالے بغیر بھی ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں، اور کتنے پرسنٹ ہیں، رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ تو جو معاملہ طلاق ہے وہ اس سے زیادہ سیریس ہے، وہ ایک بندے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو کتنے خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے اور نسلوں تک چلتا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں اگر عورت بدکار ہے تو پھر تو کمپرومائز کوئی نہیں، لیکن اگر دیگر معاملات ہیں تو ان پر ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر اس کی ایک چیز تمہیں ناپسند ہے تو اس میں دوسری کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی، دوسری کوئی عادت ایسی ضرور ہوگی جو تمہارے بھلے کے لیے ہوگی۔ اور قرآن حکیم میں، یعنی یہ تو حدیث کا معاملہ ہو گیا، قرآن حکیم میں بھی کہا گیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہے اور اللہ پاک نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوا۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی زبان دراز ہے، پلٹ کے جواب دیتی ہے، وہ صحابہ کی بیویاں بھی دیتی تھی، نبی کی بیویاں بھی دیتی تھی۔ انسان ہے، وہ پوری طرح ہماری طرح انسان ہے، غصہ بھی آتا ہے، سوچتی بھی ہے۔ تو میری بیوی میرے اوپر غصہ نہیں نکالے گی تو پڑوسیوں پر جا کے نکالے گی۔ اگر اس کے پیار کا مستحق میں ہوں تو ظاہر ہے غصہ بھی اس نے میرے اوپر ہی ڈپریشن نکالنا ہے نا، اور میں نے اس پر نکالنا ہے، پڑوسی کی بیوی کو جا کے ڈانٹوں گا میں۔ تو یہ معاملات دو طرفہ ہیں، کبھی اس کو غصہ آتا ہے کبھی آپ کو غصہ آتا ہے، اور یہ کوئی طلاق کی وجہ نہیں ہے، یا بیوی کا پلٹ کے جواب دے دینا یا بیوی کا مشورہ دے دینا، وہ آپ کے بھلے کے لیے کہتی ہے۔ دیکھیں حالت وفات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، تو ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول وہ بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ عمر کو کہہ دیں۔ دیکھیں مشورہ ہے کہ نہیں اس حال میں بھی۔ تو اس صورت میں طلاق انتہائی مجبوری کے عالم میں مشورے کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، غصے میں نہیں، ٹھنڈے دل سے۔ یار نوکری چھوڑنے کے بارے میں 50 لوگوں سے مشورہ کرتے ہو، بیوی چھوڑنے کے بارے میں نہیں کرتے۔ مولوی سے استخارے کرواتے ہو نوکری کے بارے میں، بیوی کے بارے میں نہیں کروا سکتے۔ پہلے مسئلہ پوچھ لو نا، بعد میں جو بیوی لیے مسجدوں میں دھکے کھاتے ہو، پہلے پوچھ لو کہ میں نے اس سے نکلنا کیسے۔ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی چیز ٹھیک کرنے لگتے ہیں تو سارے ٹانکے توڑ کے پھر لے کے جاتے ہیں الیکٹریشین کے پاس یا ریڈیو ٹھیک کرنے والے کے پاس، اور کہتے ہیں دیکھیں جس کو کیا ہوا، اسے پتہ چل رہا، کہتا کس سے کھلوایا، کہتا کسی سے نہیں کھلوایا۔ سارے ٹانکے معاشرتی زندگی کے ادھیڑ کے پھر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ٹانکے لگا دیں۔ پہلے پوچھے جا کے آپ کہ یہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ طلاق کا لفظ ہی بڑا ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ازواج کو طلاق دی اور طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا اعتدی، اپنی عدت شروع کر لو، یعنی تمہیں طلاق ہو گئی۔ لفظ طلاق استعمال نہیں کیا، عدت استعمال کیا، اعتدی، عدت شروع کر لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آ رہے تھے، یہ رستے میں حضرت سودا رستے میں، انہیں پتا تھا ٹائمنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رستے میں حضور کو ملی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے رجوع کر لیں،
واللہ مجھے مرد کی حاجت نہیں، آپ میری باری کسی بھی اپنی زوجہ کو دے دیں، میں قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا، اور ابو بکر اور ایک اور صاحب کو بلا کے 2 گواہوں کے سامنے رجوع کیا۔ نبی نے بھی، نبی بھی پابند ہے اللہ کے قانون کا کہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ دوسری ایک خاتون تھی، اس کے باپ نے بڑے منت ترلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، سردار تھا وہ۔ ایک باغ میں اسے اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ، انصار کے ساتھ گئے، اور اس خاتون نے بے ساختہ کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بڑی عظیم ہستی کی پناہ مانگی، تو نے بڑی عظیم ہستی کی پناہ لے لی ہے۔ الحقی باہلک، اپنے گھر والوں کے ساتھ جا ملو، یہ طلاق دی ہے حضور نے۔ حضرت اسید سے کہا کہ اسے کپڑوں کا جوڑا دے دو، اور لفظ کیا استعمال کیا؟ الحقی باہلک، الحاق جس کو آپ کہتے ہیں، اپنے گھر والوں سے جا کے مل جاؤ، لفظ طلاق۔ پہلی تو یہ بات کہ شریعت کہتی ہے سمجھاؤ، فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ 3 ڈگریاں ہیں، 3rd ڈگری جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ اسی سے نکلا ہے۔ پہلا واز، بسترے میں ہجرت 2، اور 3rd ڈگری پھر کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، مار سے کام لے لو، طلاق مارنے سے پہلے ہاتھ مار لے۔ اب اگر شقاق کا تمہیں ڈر ہے کہ بات سدھر نہیں رہی بلکہ بات الجھ رہی ہے، تو پھر فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک سمجھدار بندہ مرد کے خاندان سے اور ایک سمجھدار بندہ حکم مقرر کیے جائیں، اس لیے کہ اس وقت دونوں تعصب میں مبتلا ہے۔ مرد کہتا ہے میں 100% ٹھیک ہوں، میرا قصور ہی کوئی نہیں، عورت کہتی ہے میں 100% ٹھیک ہوں، اس کے پاس جاؤ اس کی سنو تو بندہ کہتا ہے یہ سچی ہے، مرد کے پاس آؤ مرد کی سنو تو بندہ کہتا ہے مرد سچا ہے۔ کہا ان دونوں کو چھوڑ دو، 2 حکم مقرر کرو اور ان کا معاملہ ان کے سامنے رکھو، دیکھو کس کی غلطی ہے، وہ دونوں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور ان دونوں کو چاہیے کہ ان کی بات مان لیں۔ حکم مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عورت کے خاندان کا اپنا بھائی اس کا ہوگا، ماموں ہوگا، چچا ہوگا، محرم ہوگا کوئی، اس کا والد بھی ہو سکتا ہو، اگر وہ ایک فیصلہ کرتا ہے تو عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس کا بدخواہ نہیں ہے، اس کی بہتری کے لیے کر رہا۔ پھر مرد کے اندر بھی ڈھیر سارے مسائل ہیں اپنے، اس کے ایسا نہیں کہ عورت میں خامیاں ہوتی ہیں اور مرد میں کوئی نہیں، مرد کے اپنے اندر بھی ڈھیر ساری غلطیاں خامیاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اور پھر یہ کہ مرد کی نہیں ہوگی تو مرد کی امی کی ہوگی، مرد کی بہن کی ہوگی، تو اس صورت میں بندے کو کمپرومائز کرنا چاہیے، وہ بیوی کی معاف کر دے اللہ پاک اس کی معاف کر دے گا۔ غلام کے بارے میں حضور نے فرمایا دن میں 70 بار اسے معاف کرو، غلام کے بارے میں جس کے رائٹس ہی کوئی نہیں ہے، فرمایا 70 بار معاف کرو اسے، تو بیوی کے بارے میں 30 بار تو معاف کر دے۔ تو یہ سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، عقد ہے، یہ عقد الزواج جہاں لکھا ہوا ہے، کورٹ میں جائیں آپ، نکاح والے سیکشن میں
وہاں سوشل کنٹریکٹ ہے، یہ سماجی معاہدہ ہے، وہ کیا کرے گی تم کیا کرو گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور جب کوئی آدمی معاہدے سے نکلتا ہے، ایک آدمی ایک کفیل نکل جاتا ہے، لائسنس میں سے دوسرا کفیل ڈالنا ہے، تو بے شک آپ کو غصہ آیا ہوا ہو، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے نا، آپ اخبار میں دیں گے، پھر فلاں کریں گے، پھر فلاں محکمے میں جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو غصے کی کہ غصے تو ہمیں ہر وقت آتے رہتے ہیں، غصہ تو اگر ہم پہنچنے والوں اشارہ بند ہو جائے تو غصہ ہمیں اس پر بھی آتا ہے، تو ہم سگنل پول کو ٹکرا دیتے ہیں گاڑی غصے سے۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ کوئی ریزن نہیں ہے طلاق کی۔ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے انہوں نے کہا کہ غصے سے اگر آپ نے گھر توڑنا ہے، پورے گھر کا تانا بانا برباد کرنا ہے، اولاد کا مستقبل برباد کرنا ہے، تو یار تم اپنا غصہ برتنوں پہ توڑ لو، 2-4 پلیٹیں توڑ دو، نکل جائے گا نا۔ غصے کی حالت تو اسی طرح جس طرح آپ ماؤس کو حرکت دیتے ہیں تو اسکرین سیور ہٹ جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر لیں گے تو غصہ ہٹ جائے گا۔ عورتیں بھی، بعض عورتیں پکڑ کے تھالیاں اپنے آپ کو نہیں مارنا شروع کر دیتی، وہی ماؤس حرکت دیتی، اپنا غصہ ادھر نکال لیتی۔ یورپ میں سنا ہے مردوں کو مارتی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معاملات کو سمیٹ لیا جائے، عفو اور درگزر سے کام لیا جائے۔ عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہا جائے۔ اگر بات نہیں بنتی تو پھر سوچو اور معاملات کو طے کرو۔ پہلے طے کرو، فیصلہ جب ہو گیا کہ بھائی طلاق دینی ہے، چاہے آپ نے فیصلہ غصے میں کیا کہ طلاق دینی ہے، جیسے اب غصے میں کہتے ہیں کہ کام چھوڑ دینا یار، کینسل کرانا ہے میں نے، تو اس کے طریقہ کار ہے نا، آپ ریزائن کرتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، اپنے آپ ڈیوز لیتے ہیں، کینسلیشن کرواتے ہیں، ٹیلی فون اور بجلی کا براز ذمہ کرتے ہیں، فلیٹ واپس کرتے ہیں، فیصلہ کر لیے گا ٹھیک ہے جی طلاق دینی ہے، تو اس سے متعلق جو معاملات ہیں اب بیٹھ کے طے کریں۔ آپ بچے کون رکھے گا؟ عورت رکھے گی تو خرچہ کتنا دینا ہے، تعلیم کے اخراجات کتنے دینے ہیں، آپ نے رکھنے تو کیا ترتیب کرنی ہے۔ یہ معاملات طلاق کے بعد پھر طے نہیں ہوتے، پھر جاتے ہیں لوگ عدالتوں میں، پھر عورتیں بھی رولتی ہیں، مرد بھی رولتے ہیں، سالوں کے حساب سے۔ ایک دفعہ کسی کی نکیل کھول دینا اور پھر اسے پکڑنے کے لیے ساری زندگی دوڑتے رہنا، ابھی تیری بیوی ہے، ابھی طے کر لو، ابھی تم اس کی عدالت ہو، گھر میں طے کر لو۔ اور جب تم طے کرنے لگو گے بچوں کی جدائی یہ تو ایک تو لے جائے کہ میں لے جاتا ہوں، تو اس وقت اس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ ہم کیا کرنے چلے ہیں، ہماری غلطی کی سزا ان معصوموں کو مل رہی ہے۔ کبھی بچہ لپٹتا نہیں میں نے ابو آپ کے پاس رہنا ہے، بچی لپٹتی ہے نہیں امی میں نے آپ کے پاس رہنا ہے، تو انسان کے اندر کمپرومائز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، درگزر کرتا ہے بندہ۔ یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں، رشتہ کرنے لگے تھے تو سالوں کے حساب سے لگا دیا تھا، کبھی ایک کی بیٹی دیکھو، کبھی دوسری کی بیٹی دیکھو، کبھی تیسرے کی بیٹی دیکھو، سب میں کیڑے نکالو۔ جس طرح کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ خریدنا کچھ نہیں ہے، بس شاپنگ کرنی۔ شاپنگ کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں پوچھنی ہیں، بس لیتے ویتے کچھ نہیں ہے۔ ہر دکان میں بڑے اعتماد سے داخل ہوتے ہیں، ایک تو پسینہ سکھا لیتے ہیں اسی میں، دوسرا جو ہے وہ قیمتیں انہیں پتہ چل جاتی ہیں، چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ہر برانڈ کی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب کیا ماڈل آیا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو نکاح کرنے سے زیادہ نکاح دیکھنے کی ہوتی ہے، لڑکیاں دیکھتی رہنی ہیں بس۔ اور جو جتنی زیادہ چیزیں دیکھتا ہے فیصلہ کرنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جوتوں کی دکان پہ چلے جائیں نا، جوتا لینا آپ نے، تو جتنی جوتیاں زیادہ ہوں گی آپ کے پاس آپشن اتنے زیادہ ہوں گے، فیصلے میں اتنی دیر لگے گی۔ یہ تو بچی ہے، اور جب آپ کسی کی بچی کو رد کر کے آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے اس بچی پہ کیا گزرے گی نفسیاتی طور پر، گھر والوں پہ کیا گزرے گی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی۔
نکاح میں اتنے سارے لوازمات ہوتے ہیں، طلاق میں کچھ بھی نہیں ہے، بس غصہ آیا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیس آتا ہے. اچھا مرد آ رہا ہے اور بچہ اٹھایا ہوا ہے، وہ جی میں نے غصے میں طلاق دے دی. میں نے کہا آپ نے غصے میں پیشاب کیوں نہیں کر دیا؟ غصہ ہی نکالنا تھا نا بھائی صاحب، آپ کی پینٹ خراب ہوتی پھر دھل جاتے. ایریل ہے نا، غصے میں طلاق کیوں دی تم نے؟ اللہ کی حدوں پہ ہی غصہ کرنا ہے تم نے. تو اگر یہ نوبت آ جائے طلاق دینے کی تو اس کا طریقہ شریعت نے مقرر کیا. اور مجھے بڑا تعجب ہوا، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، بات چل رہی تھی، تو میں نے جب بات کی کہ اصلی اور شرعی طریقہ جو طلاق ہے وہ یہ ہے، تو وہ کہنے لگے جی یہ بات تو ہمارے پہلی دفعہ ہمارے علم میں آئی ہے. میرے ساتھ انہیں یہاں بیٹھتے ہوئے 20 سال ہو گئے. شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ عورت کو طہر کی حالت میں، وہ طہر جس میں مباشرت نہ کی ہو، ایک طلاق دے دیں. بس 3 مہینے گزر جائیں گے، وہ عورت آزاد ہوگی، کسی سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے تو آپ سے بھی پلٹ کے کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی کر سکتی ہے. یہ ہے احسن طلاق. جب بندہ ایک گولی سے مر رہا ہے تو 3 گولیاں لازم مارنی. یہ جو 3 ہے یہ شریعت نے 3 طلاقیں دینے کا حکم نہیں دیا. ہزاروں طلاقوں کو 3 پر محدود کیا ہے. طلاق ایک ہی ہے. طلاق دے دی، 90 دن گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 3 طہر گزر گئے، اس پر وہ آزاد ہو گئی. اب وہ چاہے تو آپ کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. یہ ہے طریقہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ترمذی نے روایت کیا اسے، کہ مرد طلاقیں دیا کرتے تھے عورتوں کو سینکڑوں کے حساب سے، جب تک چاہتے طلاق دیتے رہتے، عدت پوری ہونے سے پہلے واپس لے لیتے تھے. اور یہ ویلڈ تھا تاہم کہ قرآن نازل ہوا. ایک عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہ میں زندگی بھر تمہیں نہ تو بساؤں گا اور نہ طلاق دوں گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں تمہیں طلاق دوں گا جب تمہاری عدت گزرنے والی ہوگی، میں پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر جب عدت پوری ہونے والی ہوگی رجوع کر لوں گا. تو وہ عورت نکلی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اپنے شوہر کا قول ان کے سامنے رکھا. فسکتت. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس وقت تک تو رواج یہ تھا کہ شوہر کو حق حاصل تھا، جب چاہے چھوڑ دے اور عدت کے اندر واپس کر لے، کوئی تعداد متعین نہیں تھی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو بتایا اس کو. فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بھی خاموش ہو گئے، اس لیے کہ یہ جو صدیوں سے چل رہا تھا قانون، اس کو توڑنے کے لیے تو اللہ پاک کا حکم ہونا ضروری تھا نا. پہلے ظہار کی طلاق تھی، جو اب بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا طلاق ہو جاتی تھی. حضور نے اس میں مداخلت نہیں کی تاکہ اللہ پاک نے سورہ مجادلہ نازل کی. قد سمع اللہ قول التی، وہ جو تجھ سے شکوہ کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ پاک نے تم دونوں کی گفتگو سنی ہے اور اس کے بعد پھر قانون نازل کیا.
فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی خاموش ہو گئے، حتی نزل من القرآن، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، مرد کے پاس صرف 2 طلاقوں تک رجوع کا حق باقی ہے، دوسری بار کے بعد وہ حق واپسی کا ختم ہو جاتا ہے۔ طلاقیں 3 ہیں، رجوع کے موقع صرف 2 ہیں، تیسری کے بعد کوئی نہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ جو سورہ البقرہ میں آیا ہے الطلاق مرتان، وہ اس کو محدود کرنے کے لیے، اس کا شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ وہ واقعہ ہے۔ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ سورہ الطلاق میں آیا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اس حدیث کے بعد، وہ پہلی والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد الطلاق مرتان، لوگوں نے اپنی طلاقوں کا حساب رکھنا شروع کر دیا، جنہوں نے دی ہوئی تھی انہوں نے بھی اور جنہوں نے ابھی نہیں دی تھی انہوں نے بھی، کہ اب چونکہ تعداد مقرر ہو گئی ہے 2، پہلے کسی کو گنتی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، لامحدود اختیارات تھے مرد کے پاس، تو شریعت نے اس کو محدود کر دی۔ اے نبی، جب تم لوگ طلاق دینے لگو اپنی عورتوں کو، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو انہیں عدت کے اندر طلاق دو، عدت کے لیے طلاق دو، یعنی طلاق اس طرح شروع کرو کہ ان کے 3 مہینے پورے ہو جائیں۔ حیض میں طلاق حرام ہے، طہر میں دو، مباشرت کے بغیر مت، اس کے مباشرت اگر کی ہے تو پھر تک طلاق مکروہ ہے۔ ابھی تمہیں حالات کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری اولاد اس میں ہو، اور ہو سکتا ہے اس اولاد کی وجہ سے تم اپنے موقف پہ غور کر لو دوبارہ۔ عورت یہ سوچے کہ اب تو میرے یہاں بال بچہ ہو جائے گا تو بچے والی عورت کا کون شادی کرے گا، اسی طرح تم بھی یہ سوچو کہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا، تو تمہارے لیے نئے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا اگر دینی ہے تو طہر کے بعد بغیر مباشرت کے دی جائے، تاکہ پھر اس کے 3 مہینے اپنی مدت کے پورے۔ اور طلاق دینے کے بعد، ایک طلاق دینے کے بعد، لا تخرجوهن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے مت باہر نکالو۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں اپنے گھر سے، یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے اس کا بھی ہے، یہ اشیانہ دونوں نے مل کے بنایا ہے۔ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی، یہ گھر تیرا بھی ہے، یہ گھر اس کا بھی ہے۔ اسی لیے عام طور پہ ہمارے یہاں فساد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے، یعنی بھائی بہنیں، اپنے بھائی سے تو بڑا پیار جتاتے ہیں لیکن بھابھی سے ویر کرتے ہیں، اب دندناتے بھی پھر جان بوجھ کے آتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں فساد پڑا رہے۔ وہ جب بھی آتے ہیں یہ پھر جھگڑا کرتی ہے کہ میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، میرے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، پھر میرے سینے پہ آ کے مونگ ڈلتے ہیں، پھر تم کہتے انہیں پکا کے بھی کھلاؤ، تو میں اس گھر میں کتا ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میرے کوئی جذبات نہیں ہیں، میں ہاؤس میڈ ہوں، گھر میں نوکرانی ہوں، تنخواہ لے کے کام کرتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں عورت کو گھر کی چوکھٹ قرار دیا گیا ہے۔ مرد کیا ہے؟ مرد کو کہا گیا چیسز ہے یہ گھر کا۔ آپ نے دیکھا ہے جب آپ گاڑی پاس کروانے جاتے ہیں تو وہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے القوائم۔ قوائم کس کو کہتے ہیں؟ چیسز کو۔ چیسی کیا ہے؟ قیم، جس کے اوپر سب کچھ بنا ہوا ہے۔ مرد کیا ہے؟ چیسز ہے۔ الرجال قوامون، یہ گھر اس کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ ساری موج میلہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن گاڑی کے دروازے کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ کوئی نہیں بھائی صاحب؟ شیشے میں سے گھستے ہیں یا پیٹرول کی ٹینکی میں سے اندر جاتے ہیں؟ عورت کو کیا کہا؟ گھر کی چوکھٹ ہے، اس میں سے وہی داخل ہوگا جس کو وہ چاہے گی۔
آپ کو پتا جب اسماعیل علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ بد اخلاق تھی، اس نے کوئی گلے شکوے کیے اپنی غریبی کے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ گھر کی چوکھٹ بدلی کرو۔ میرے ساتھ بھی اسی طرح ایک میرے بھائی صاحب ہیں، ان کی یہی پالیسی تھی۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب میرے گھر والی میرے گھر کی چوکھٹ ہے، آپ نے معاملات درست کرو، جو غلطیاں کی ہیں معافی مانگو، وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، نہیں راضی میرے ممکن نہیں تو میرے گھر میں آؤ۔ اس کی عزت نفس ہے۔ جب انہیں پتا ہوگا کہ یہ گھر اس کا بھی ہے تو پھر وہ مونگ نہیں دلیں گے، پھر وہ سلام دعا کر کے آیا کریں گے۔ تو فرمایا لا تخرجوہن من بیوتکم، نہیں من بیوتہن، ان کے گھروں سے مت نکالو۔ ولا یخرجن، انہوں نے کہا تم نے نکلنا نہیں، عورت سے کہا تم نے نکلنا نہیں، ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ وہ جو پائلٹ ہوتا ہے فوجی جہاز والا، فائٹر کا، اس کا ایجیکشن ہوتی ہے، اس کا ایجیکٹ والا بٹن ہوتا ہے، وہ کھینچتا ہے اور پیراشوٹ سے نیچے آ جاتا ہے۔ سواریوں والے جہاز کا کوئی پیراشوٹ نہیں ہوتا، اس نے مرنا ہی ہوتا ہے سواریوں کے ساتھ، یا سب کو بچاؤ یا سب کے ساتھ مر جاؤ۔ بی بی یا گھر چھوڑنا نہیں ہے، اس میں ایجیکٹ نہیں ہے، یہ گھر بچانے کی کوشش کرو آخری لمحے تک۔ ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں بدکاری میں عورت پکڑی گئی ہے تو پھر اس گھر میں اس کا کوئی کام نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور تم نے یہ کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، فلمیں دیکھ دیکھ کے تم نے طلاق کو ڈرامہ سمجھ لیا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حلال اور حرام ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں پر چڑھائی کرتا ہے، ان کو توڑتا ہے، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ یہ حدیں تمہارے بھلے کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ نے اپنے بھلے کے لیے نہیں بنائی۔ یہ جو ریلنگ لگائی گئی ہے تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، تھوڑا سا سیریس ہو جاؤ، مشورہ کر لو، علماء سے پوچھ لو، طلاق دینا چاہتا ہوں کیسے دوں، اور اللہ کے حکم کے مطابق دو۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں کیا پتا تھا کہ اللہ پاک کوئی نئی چیز، نئے حالات پیدا کر دیتا؟ تم اللہ کی حد نہ توڑتے، تینوں طلاقیں نہ دیتے، تم ایک طلاق پر اکتفا کرتے، تو اللہ پاک تمہارا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اسی صورت میں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی حدوں کا خیال کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے ایگزٹ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک طلاق، دے دو، رجسٹر کروا دو، 90 دن ایک ہمارے یہاں مصالحتی کونسل بنتی ہے یونین کونسل کی طرف سے، اور پھر وہ 90 دن ان کی فارمیلٹی ہوتی ہے کہ 90 ڈیز لاگو ہونے تک آپ کوشش کرتے رہیں کہ جی مصالحتی عدالت نے بڑی کوشش کی ہے لیکن دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا، اور وہ طلاق لاگو ہو جائے۔ ہمارے یہاں فیملی لاز کی دفعہ 9 کے تحت یونین کونسل میں طلاق کا جمع کرانا لازم ہے اور اس کا رجسٹر کروانا لازم ہے۔ اگر شوہر وہاں رجسٹر نہ کروائے تو وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوتی، شریعت میں ہو جاتی ہے، ایوب خان کے قانون میں نہیں ہوتی، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، پھر عدالتوں میں جاتے ہیں لوگ، پھر قتل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قانون اسے کہتا ہے، آپ تھانے جاتے ہیں کہ جی وہ میری بہن کو اٹھا کے لے گئے، وہ کہتے ہیں اس کی بیوی، آپ کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں قانون میں کوئی نہیں ہوئی، تو پھر قانون میں یہی رہ گیا کہ مار دے اس کو۔
تو رجسٹر کروانا چاہیے لازم طلاق کو، اس کی اصل یونین کونسل میں بھیجنی چاہیے. یونین کونسل والے لڑکی والوں کو طلب کر لیتے ہیں کہ جی یہ طلاق آئی ہے، آپ کا ایک نوٹس طلاق ہے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، وہ جو شکایتیں دور ہو سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہاں سے بھی جو بھیجنا چاہے وہ سیدھا یونین کونسل میں بھیج سکتا ہے، اس کی کاپی لڑکی کے گھر والوں کو بھیج دے اور وہاں اپنا کوئی اٹارنی مقرر کر دے، اپنا ولی مقرر کر دے، اپنے چچا کو، ماموں کو، ابو کو، کوئی بھی جو اس کی طرف سے مصالحتی عدالت میں پیش ہو، اور اگر کوئی کمپرومائز کی صورت بنتی ہے تو کر لینا چاہیے. یہ جو طلاقوں کا ریشو ہے یہ عام طور پہ بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا چلا جاتا. یہ طلاق کو گولی سمجھتے ہیں اسپرین کی، جو بلڈ پریشر لو کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی. حالانکہ اس میں تو سمیٹنے چاہیے معاملات بجائے اس کے کہ ان کو بکھیرا جائے. اب جب یہ سلسلہ ہو گیا تو ایک کنسپٹ ہمارے یہاں یہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے ساتھیوں، میرے پاس بیٹھنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک طلاق کافی ہے. آپ کی گاڑی میں 220 240 260 کا سپیڈو میٹر لگا ہوتا ہے، لیکن 120 پہ گاڑی شور کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ خطرناک زون میں داخل ہو رہے ہیں. سپیڈ لمٹ 120 انہوں نے لکھی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 20 تک وہ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد کیمرہ مار دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے پورا سپیڈو میٹر گھماؤ. طلاق کے 3 الاؤ ہیں، لیکن شریعت نہیں کہتی پورا سپیڈو میٹر، تم ایک طلاق کافی ہے. تمہارے لیے بھی رستہ کھلا، اس کے لیے بھی. وہ بھی جب جا کے بیٹھے گی اور جو مشورے دینے والے تھے اس کو وہ منہ موڑ جائیں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا یہاں، ایک کفیل کے پاس ہوتے ہیں، دوسرے اس کو بڑا برگلاتے ہیں، مار تم تو بڑے ماہر ہو، تمہیں تو 2500 درہم تنخواہ ملنی چاہیے، تم 1500 پہ کر رہے ہو. ان کے کہنے سے وہ جب آؤٹ ہو جاتا ہے وہاں سے پھر فون کرتا رہتا ہے، مس کالیں دیتا ہے، اٹھاتے ہی نہیں ہے فون. جب وہ بھی دیکھے گی کہ وہ جو مجھے اچھی کفالت دینے کا کہہ رہے تھے وہ تو پوچھتے نہیں ہیں، تو پھر واپسی کا رستہ کھلا ہوتا ہے، سٹیمپ کوئی نہیں ہوتی. 3 طلاقیں دے کے ہم اللہ کی حد توڑتے ہیں. وہ جو وہاں کہا گیا کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا تھا کہ اللہ پاک نئے حالات پیدا کر دیتا، تم نے اللہ کی حد کیوں توڑی، وہ دروازہ کیوں بند کیا؟ تو اگر 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں نہ ہوتی تو اللہ پاک کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نے اللہ کی حد توڑ کے دروازہ بند کر لیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تو طلاق دینے کا پھر دودھ کون پلائے گا، کس طرح پلائے گا، یہ سارے معاملات سورہ الطلاق میں بیان کیے گئے. اب جیسے ہمارے یہاں طلاق ہوتی ہے کنائے میں، کنایا استعمال کرتے ہیں کہ جا بھائی میری طرف پکی پکی چلی جا. اب کے ماں کے گھر گئی تو پکی پکی، تو اس میں اس سے پوچھا جاتا ہے پھر کہ بھائی صاحب یہ پکی کا مطلب کیا تھا؟ اب اس کے الفاظ اور اس کی دیانت پر ہے. وہ کہتا ہے جس سے مراد 1 طلاق تھی، یا اس سے مراد طلاق تھی ہی نہیں، میری مرضی یہ تھی کہ میں واپس ہی نہیں لاؤں گا اس کو، پکی پکی بیٹھی رہے وہاں. ٹھیک، اس کی زبان پہ اعتماد کیا جائے گا، اس کے ایمان پر اعتبار کیا جائے گا. جس نے کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دی، پھر کہا میں نے تمہیں طلاق دی، پھر کہا میں نے تمہیں طلاق دی، یہ باقی 2 طلاقیں لغو ہیں. پہلی طلاق کے بعد جب اس نے رجوع ہی نہیں کیا تو اگلی طلاق کیسے ہو گئی؟ 3 طلاق لکھ دینے سے جب تک وہ رجوع نہ کرے، الطلاق مرتان اب تب ہوگا جب پہلی سے رجوع کرو گے. تو تم نے رجوع کی نہیں، اگلی دونوں تو لغو ہیں. لیکن جس نے پہلے حلے میں کہہ دیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں، وہ تینوں لاگو ہوگی. لفظ 3 کے ساتھ اگر دیے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نافذ کیا ہے،
صحابہ نے بھی نافذ کیا ہے، ائمہ اربعہ نے بھی، کم اتفاق ہوتا ہے ائمہ اربعہ میں کہ کسی بات پہ وہ متفق ہوں، جتنی شدت کے ساتھ وہ اس پر متفق ہیں، اس لیے کہ اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی گئی، آپ نے نافذ کی۔ 10-15 سال پہلے کی بات ہے، یہاں ایک خاتون کو طلاق ہوئی، میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں تو ائمہ اربعہ اس پہ ان کا مکمل اتفاق ہے کہ جو بندہ 3 کے لفظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے 3 نافذ ہو جاتی۔ گنجائش وہاں جو کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، یہاں گنجائش موجود ہے، لفظ 3 اس نے استعمال نہیں کیا۔ پہلی طلاق کے بعد اگلی 2 طلاقوں کی کوئی حیثیت نہیں جب تک وہ رجوع نہیں کرتا۔ ابھی اس نے موڑی نہیں تو اگلی طلاق کیسے دے دی اس نے؟ البتہ میں نے انہیں دوسرا رستہ بتا دیا کہ ہمارے یہاں ایک ایسا فرقہ ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے، آپ ان سے پتہ کر لیں، اگر وہ دیتے ہیں، میں نہیں دے سکتا لیکن رستہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ ان سے فتویٰ لے لیں، کوئی بہتری کی صورت نکل آئے گی۔ میں نے اس کی ڈرافٹنگ کی، کاپی اس کی میرے پاس موجود ہے، جامع اشریہ جیلم کو بھیجا فتویٰ، انہوں نے حسب معمول لکھ کے بھیج دیا کہ 1 طلاق ہوئی۔ رجوع ہو گیا، میرے خیال میں رجوع کے کوئی 2 دن بعد عورت نے خودکشی کر لی، اس کا ضمیر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا شوہر یہاں جمعہ پڑھنے آیا ہوا تھا، پیچھے بچہ آیا، اس کا آ کے بتایا کہ امی اندر کمرے میں گھسی ہوئی ہے، یہ بالکل سگنل کے ساتھ، تو وہ نہیں کو جا کے دروازہ توڑا تو وہ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو اپنے فتوے میں 3 دلیلیں دی ہیں، اس میں ایک حدیث ہے، حدیث ابی رکانہ، جو اصل وائرس ہے۔ ابی رکانہ صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق البتہ، 3 طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے، لہذا آپ اس حدیث کو 3 طلاق میں استعمال کر نہیں سکتے۔ انہوں نے تو کنائے میں انٹی طالق البتہ، البتہ کیا ہے؟ وہ کہنے والے، جس طرح آپ نے تمہیں پکی طلاق ہے، اب اسے پوچھا جاتا بھائی صاحب پکی سے مراد کیا تھی؟ 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، پکی سے کیا مطلب؟ تو طالق البتہ کا مطلب ہے تو پکی طلاقن ہے، جا۔ اس حدیث کے متن میں اتنا اضطراب ہے کہ اس کی بنیاد پر حلال اور حرام کا فیصلہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاس آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلقتھا البتہ، میں نے البتہ طلاق دے دی، اور یہ حدیث مروی کس سے ہے؟ ان کے پوتے سے آگے، یہ ان کو ان کے ابو نے بتایا کہ اس طرح ہوا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری البتہ سے کیا مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا واحدہ، 1۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ اللہ؟ قال واللہ۔ قال آ اللہ؟ قال واللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ایک ہی تھی؟ کہ جی اللہ کی قسم ایک نیت تھی۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ایک ہی نیت تھی؟ کہ اللہ کی قسم ایک ہی نیت ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں تیری قسم کے حوالے کیا۔ اگر 3 کی ایک ہی ہوتی ہے، حضور قسمیں کیوں کھلوا رہے ہیں اس کو؟ یہ تو ہو گئی ایک انہوں نے یہ حدیث ابی رکانہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے جو فتوے میں لکھا ہے، ابی داؤد کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ طلقت ثلاثا یا رسول اللہ، تو حضور نے کہا میں جانتا ہوں تم رجوع کر لو۔ طلاق البتہ جو تھی وہ عام طور پہ 3 طلاق کے طور پر مشہور تھی، جیسے ہمارے ہاں
جب کسی کو کہتا ہے میں نے تمہیں فارغ کیا تو فارغ سے مراد عرف جو ہے وہ طلاق کا ہی ہے، اسے طلاق کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے. لیکن پھر اس سے یہ تفصیل پوچھی جائے گی کہ دیکھو طلاق تو ہو گئی تمہارے فارغ کہنے سے، لیکن اس سے مراد تمہاری دو تین کیا تمہاری. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کا جی میں نے 3 طلاق دی، حالانکہ حضور نے قسمیں کھلا کھلا کے ان سے پوچھا کہ تم نے 1 دی تھی، ان کا جی میں نے 1 ہی دی تھی. تو اس کی بنیاد پہ تو حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہوتا. دوسری حدیث جو انہوں نے کوٹ کی ہے وہ انہوں نے کوٹ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو بخاری اور مسلم میں بھی آئی کہ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی گنی جاتی تھی، پھر عمر نے ان کو نافذ کر دی. یہاں 3 طلاق سے مراد طلاق البتہ ہے. یہاں 3 طلاق سے مراد طلاق البتہ ہے. یہ حدیث اس لیے اس قانون کا سورس نہیں بن سکتی کہ خود ابن عباس کے سارے فیصلے 3 طلاقیں نافذ کرنے والے. میں پڑھوں گا وہ متن، میں لازم پڑھوں گا انشاءاللہ. لہذا اگر کوئی راوی کسی راوی کا فتویٰ اپنی بیان کردہ حدیث کے خلاف ہو تو اس حدیث کا وہ مطلب نہیں لیا جا سکتا جو اس کے فتوے کے خلاف. جب وہ خود نافذ کر رہے ہیں 3 کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. بات یہی تھی کہ جو بندہ البتہ کے نام سے کنائے سے طلاق دیتا تھا اس کو قسم کھلائی جاتی تھی، وہ قسم کھا لیتا تھا تو پھر اس کی قسم کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا تھا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اسلام جب دور دور تک پھیل گیا، لوگوں میں ایمان کی کمی ہو گئی، کوالٹی کم ہو گئی، کوانٹیٹی بڑھ گئی، تو لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگ گئے بیویاں اپنے پاس رکھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا اب ہم اس کو 3 کے طور پر نافذ کریں گے، تمہاری قسموں پر اعتبار نہیں کریں گے. یہ ساری بات تھی. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 کے ساتھ جس نے لفظ 3 استعمال کر کے طلاق دی، حضور نے اس کو نافذ کیا، خلفائے راشدین نے اس کو نافذ کیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. پہلا اختلاف جس نے کیا ہے وہ ہے اکرمہ اور طاووس، 2 فقیہ ہیں، صحابی نہیں، یہ فقیہ ہیں. اور تیسرے امام ابن تیمیہ. صحابہ میں کسی میں بھی اختلاف نہیں، خلفائے راشدین میں اختلاف نہیں، ائمہ 4 میں اختلاف نہیں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں نافذ کی ہیں، اس کا باب باندھا ہے باب من اجازا الطلاق الثلاث. یہ اس بیان میں ہے کہ 3 طلاقوں کو جائز قرار دیا، لاگو کیا. اور پھر اس میں حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث وہ لے کر آئے. تو اصل شرعی طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق دیں اور اس طلاق سے پہلے معاملات نبیڑ لیں. پہلے معاملات نبیڑ لیں. بچوں کا کیا کرنا ہے، جائیداد کا کیا کرنا ہے، کوئی لین دینا ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کی بہن ادھر بیائی ہوئی ہے اس کا کیا کرنا ہے، یہ سارے طلاق دینے سے پہلے طے کر کے کہو جی یہ لو، بات ختم ہو. تو طریقہ ہی شرعی استعمال کریں تاکہ بعد میں پھر بیوی لے کے، ہمارے یہاں بھی تو یہ مسئلہ ہے نا کہ باہر بورڈ لگا ہوتا ہے حلالے کے لیے دستیاب ہیں. ایک ہوتا ہے یہ حلالہ کا جو لفظ ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شخص سے شادی کرے. اب وہ شادی کرے اور معاملہ ہے، اور لے جا کے اپنی بیوی کو کسی سے شادی کروا دینا اور رات رکھ کے لے آنا یہ دوسرا معاملہ ہے.
دیکھیں ایکسیڈنٹ ہو جانا یہ الگ معاملہ اور کسی پہ گاڑی چڑھا دینا یہ الگ معاملہ ہے۔ اس کو حضور نے کہا، صحابہ سے کہا تمہیں پتا کرائے کا سانڈ کون ہے؟ جب حضور اس قسم کا سوال کرتے تھے تو صحابہ کو پتا چلتا تھا کہ آج کوئی نیا مفہوم سامنے آنے والا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تم جانتے ہو فقیر کس کو کہتے ہو؟ تو کہا جی فقیر تو ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے، پہاڑوں کے حساب سے مگر فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا پہاڑوں کے برابر اس کے صدقات اور سب کچھ ہوگا۔ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔